بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم بہن بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی خاور کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتا تھا۔ بڑا بھائی اس کی شکایت کر دیتا تو وہ خاور کی خوب پٹائی کرتے۔ جب اسے مار پڑتی تو میں بہت دکھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ جب ہم ساتھ اسکول جاتے تو ہر قدم پر وہ میرا خیال رکھتا۔ میں بھی اسے سمجھاتی کہ بھائی پڑھائی میں دل لگاؤ اور اسکول سے نہ بھاگو، کیونکہ امی ابو کی آرزو ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہی کچھ بن پائیں گے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تو سنجیدہ رہتا، مگر پھر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ بڑے بھائی جو کہ میٹرک میں تھے، انہوں نے کسی طرح کھوج لگا لیا کہ خاور کہاں سے اسکول سے بھاگ کر جاتا ہے۔ ہمارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چوڑی سی گلی تھی جو کہ مین شاہراہ پر کھلتی تھی۔ اس کے نکڑ پر دیوار کے اوپر کچھ خوبصورت پینٹنگ آویزاں ہوتی تھیں۔ آرٹ کے دلدادہ لوگ وہاں سے گزرتے تو رک کر فن کے یہ نمونے دیکھتے تھے۔ کسی شوقین کو کوئی پینٹنگ پسند آ جاتی تو وہ اسے خرید لیتا۔ خاور کو غالباً بچپن سے ہی فطری طور پر آرٹ سے دلچسپی تھی، تبھی وہ آتے جاتے رک کر پینٹنگ دیکھتا تھا۔ اس کے اشتیاق کو دیکھ کر آرٹسٹ نے اس سے کہا کہ اگر تم تصاویر بنانے سے دلچسپی رکھتے ہو تو میرے شاگرد بن جاؤ، میں تمہیں یہ فن سکھا دوں گا۔ اس کی تو دلی مراد بھر آئی۔ وہ اس آرٹسٹ کا شاگرد بن گیا جس کا نام طلحہ تھا۔ خاور اپنا یہ شوق پورا کرنے کی خاطر اسکول میں آدھی کلاسز میں بیٹھ جاتا اور آخری 2 چھوڑ دیتا اور طلحہ کے پاس چلا جاتا۔ اس نے بہت جلد پینٹنگ سیکھ لی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ 18 سال کا تھا۔ ابو اور عاقل بھائی پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ ان کے خیال میں خاور نے تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ عاقل بھائی میٹرک کے بعد والد صاحب کے کام میں ان کی معاونت کرنے لگے۔ انہوں نے باپ دادا کا ہنر سیکھ لیا تھا، جبکہ خاور کو خیرات کے کام سے سخت نفرت تھی۔ وہ آرٹ اسٹوڈیو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس آرٹسٹ نے اس کی ہمت افزائی کے طور پر اس کو کچھ رقم دینا شروع کر دی تاکہ اس کی مصوری کی صلاحیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ ابو خاور کو سمجھا کر تھک گئے، مارنا پیٹنا ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کو نکما اور کامچور کہنے لگے۔ تنگ آ کر خاور نے گھر چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس رہنے لگا، گھر نہیں آتا تھا۔ 1 ماہ بعد ابو اور بڑے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر آرٹسٹ کے گھر والے میرے بھائی سے بہت پیار کرنے لگے تھے، اس کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتے، تو وہ اپنوں کو بھول گیا، مگر امی خاور کو نہیں بھولتی تھیں۔ ممتا ان کو بے چین رکھتی۔ وہ طلحہ کے گھر جا کر خاور کو برا بھلا کہہ کر آ جاتی اور کچھ خرچہ بھی دے دیتی۔ سال یوں ہی گزر گیا۔ 1 سال بعد والد کو پھر جوش آ گیا۔ وہ طلحہ کے گھر گئے اور زبردستی بیٹے کو وہاں سے لے آئے۔ 2 دن گھر میں بند رکھا۔ میرے دوسرے نمبر والا بھائی پڑھنے اسلام آباد گیا ہوا تھا، وہاں ملازمت کر لی تو والد نے خاور کو اس کے حوالے کر دیا کہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤ، ورنہ یہ آرٹ اسٹوڈیو چلا جائے گا اور مزید نکما ہو جائے گا۔ ماجد بھائی خاور سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آئے۔ وہ تو پیار کو ترسا ہوا تھا۔ منجلے بھائی سے کہا کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ بھائی نے اسلام آباد میں کام شروع کر رکھا تھا۔ خاور نے ان کا کام سنبھالا۔ ان کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی منجلے بھائی دے دیتے۔ ان کے پاس ایک ملازم لڑکا تھا جس کا نام باقر تھا۔ ایک روز کچھ لوگ آئے اور باقر کو پکڑ لیا۔ خاور نے کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولے اس نے 2 سال قبل ہم سے اپنی بہن کی شادی پر 20,000 روپے قرض لیے تھے اور ابھی تک نہیں دیے۔ آج ہم رقم وصول کریں گے یا پھر اسے ساتھ لے جائیں گے۔ خاور بھائی نے رقم ادا کر کے قرض خواہوں سے باقر کو چھڑوا لیا۔ وہ اور اس کے گھر والے بہت مشکور ہوئے۔ باقر کی ماں شکریہ ادا کرنے دکان پر آئی اور اصرار کیا کہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ خاور بھائی نے بہت ٹالا، مگر پھر وہ اصرار کرتی رہی تو انہوں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز خاور ان کے گھر گیا تو باقر کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ یہ بہت اچھے لوگ تھے۔ شوہر اور ایک بیٹا دبئی گئے ہوئے تھے۔ خاتون اپنی 2 لڑکیوں اور باقر کے ہمراہ رہتی تھی، جبکہ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔
اب خاور وقتاً فوقتاً اس کے گھر جانے لگا۔ گھر جیسا ماحول ملتا تو وہ خوش رہتا۔ اس دوران باقر کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ خاور کو داماد بنا لوں، لڑکا سیدھا سادہ اور اچھا ہے۔ اس کی لڑکی کا نام فاریہ تھا۔ دونوں بہنیں بہت کم خاور کے سامنے آتیں، سلام کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتیں۔ ان کی ماں باتوں باتوں میں خاور کو جتانے لگیں کہ وہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس خاتون نے میرے بھائی کو باور کروا دیا کہ وہ فاریہ کا رشتہ اسے دینا چاہتی ہے۔ ایک روز بھائی دکان پر تھے کہ فاریہ کا فون آ گیا، امی نے بلایا ہے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ہسپتال لے جانا ہے۔ خاور بھائی نے ماجد بھائی کی گاڑی نکالی اور ان کے گھر آ پہنچا۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ فاریہ گھر پر اکیلی ہے، ماں اور بہن کہیں گئی ہوئی ہیں، وہ اکیلی تھی اس لیے اس نے ان کو بلایا تھا۔ امی آپ سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں مگر میں معذور ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر میرا بھائی ہکا بکا رہ گیا، سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی جرأت کرے گی۔ وہ بولا آئندہ ایسا نہیں کرنا، مجھے فون بھی مت کرنا، اگر ابھی تمہارے گھر والوں میں سے کوئی آ جائے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے بعد وہ نہ ہی ان کے گھر گیا اور نہ کسی سے بات کی، مگر دکان کے پتے پر اس کے نام ایک خط آیا، لکھا تھا کہ میں ایک معذور لڑکی ہوں، اسی وجہ سے تم میرا رشتہ ٹھکرا رہے ہو۔ خاور بھائی کو از حد حیرت ہوئی، وہ پریشان ہو گیا۔ بظاہر وہ معذور دکھائی نہیں دیتی تھی، اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ اپنا ایک ہاتھ اپنے دوپٹے یا چادر کے اندر رکھتی ہے۔ دراصل بچپن میں گر جانے کی وجہ سے اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا، علاج مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ 2-4 دن بعد خاور اس وجہ سے پریشان رہنے لگا، پھر وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمدردی سے سوچنے لگا۔ اسی دوران میں اور امی منجلے بھیا سے ملنے اسلام آباد آئے تو خاور نے مجھ سے اپنی سلجھن کا ذکر کیا۔ میں نے کہا بھائی کسی معذور کو سہارا دینا اچھی بات ہے، لیکن یہ فیصلہ امی ابو ہی کر سکتے ہیں، اگر تم کہو تو میں امی سے بات کروں تاکہ وہ فاریہ کو دیکھنے جائیں۔ پھر میں نے ہی امی سے بات کی، وہ بولی کہ لڑکی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں ان کے گھر لے گیا۔ امی نے لڑکی دیکھی اور گھر آ کر کہا خاور یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، لڑکی اور اس کے گھر والے ٹھیک ہیں تو اپنا فیصلہ بدلو، کیونکہ لڑکی معذور ہے۔ ہم پر برادری والے ہنسے گے کہ سارے زمانے میں ان کو یہی بہو ملی تھی۔ ماں کا جواب سن کر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ ہمارے واپس آنے کے بعد خاور نے ان کے گھر جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک روز فاریہ کی ماں نے بھائی سے کہا کہ بیٹا اگر تم رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس نے جواب دیا کہ جو کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میرے گھر والے نہیں۔ جب ماجد بھائی کو معلوم ہوا کہ خاور اپنے ملازم کے گھر جاتا ہے تو انہوں نے باقر کو ملازمت سے فارغ کر دیا، کہا کہ تم اسلام آباد سے واپس گھر روانہ ہو جاؤ، میں اب تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہ چند دن لاہور رہ کر اسلام آباد چلا گیا۔ منجلے بھائی سے کہا کہ وہ ان کا کہا مانے گا اور ان کے پاس رہے گا۔ ادھر خاور نے جھوٹ بولنا شروع کر دیے کہ میں اب ان لوگوں سے ملوں گا ہی نہیں، مگر یہ جھوٹ تھا، وہ فاریہ سے رابطے میں تھا۔ فاریہ کی ماں نے ایک روز کہا کہ میرا خاوند اور بیٹا دبئی سے آ رہے ہیں، تم اور باقر ایئرپورٹ پر جا کر ان کو لے آؤ۔ بھائی باقر کے ہمراہ ایئرپورٹ پر چلا گیا۔ 2-4 روز گزرے تو فاریہ کی ماں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ اس لڑکے سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنا ہے۔ اس بات پر خاور بہت دل برداشتہ ہوا، اس کا دل اسلام آباد سے اچاٹ ہو گیا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ دل گرفتہ ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ دوبارہ اپنے استاد کے پاس آرٹ اسٹوڈیو جائے، لیکن والد کے ڈر سے نہیں جاتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم اسی مصور کے پاس چلے جاؤ اور دوبارہ پینٹنگ کا فن سیکھو، تمہارا رجحان ہے تو تم اسی فیلڈ میں نام کماؤ گے اور پیسہ بھی۔ ابو کو چھوڑو، وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ میرے کہنے پر وہ پھر سے مصوری سیکھنے جانے لگا، اس طرح تنہائی کا احساس بھی کم ہو گیا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے کرایہ دار آئے، ان کی لڑکی کو مصوری کا شوق تھا، وہ بھی پینٹنگ سیکھنے جاتی تھی، یوں اس کی واقفیت خاور سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں ہی خاور کو پتہ چلا کہ مانور نئے پڑوسیوں کی لڑکی ہے اور ان کے گھر کے قریب رہتی ہے۔ وہ خوش ہو گیا، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب میرے بھائی کے دل کو کچھ سکون آ گیا تھا، سوچتا تھا کہ ایک جگہ سے دکھ ملا ہے تو دوسری جگہ سے سہارا۔ وہ لڑکی میرے بھائی کی ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی تھی۔
اب وہ گھر بھی آنے لگی، ہم سے باتیں کرتی، خاور ہوتا تو اس سے بھی بات چیت کرتی۔ گھر والوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر خاور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس لڑکی نے بھی خاور سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی تو اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ خاور گلی میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا مگر یہ نہ سوچا کہ یہ اس کی بچی ہے۔ جب اس کی ملاقات خاور سے آرٹ اسٹوڈیو میں ہوئی تو اس نے مانور سے پوچھا کہ اس روز تم کس بچی کو اٹھائی ہوئی تھیں؟ وہ بولی کہ میری بیٹی تھی، بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر خاور کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب مجھ سے بات مت کرنا، تم کسی اور کی امانت ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ اس پر خاور پریشان رہنے لگا کہ مہنور مطلقہ تھی۔ دوسری بات دل آیا بھی تو ایک طلاق شدہ پر۔ ظاہر ہے والدین اس کے ساتھ خاور کی شادی کیوں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ اپنی پسند بتانے کی جرأت کر سکتا تھا۔ ابو کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا اور امی کے خیالات سے بھی واقف تھا۔ اب ایک بار پھر گمسم رہنے لگا، پریشان تھا کیا کرے، دل کا سکون لٹ گیا۔ فاریہ سے ہمدردی کا معاملہ تھا تب بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دل کا تھا۔ مہنور اس کو بھاگ گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے امی کو بتایا تو یہ سنتے ہی ابو نے جوتا اٹھا لیا کہ اس لڑکے کا دماغ خراب ہے، پہلے پڑھائی چھوڑ دی، مصوری کو توڑا، ادھر سے پکڑ لائے کہ عمر بھر کے لیے نکما نہ ہو جائے۔ مشکل سے میٹرک کیا، پھر منجلے بھائی نے کام پر لگایا، وہاں معذور لڑکی سے عشق لڑا لیا اور اب ایک مطلقہ اور بچے کی ماں پسند آ گئی۔ میں اس کا نفسیاتی ہسپتال میں علاج کرواتا ہوں۔ باپ کی لعنت ملامت سن کر وہ گھر سے چلا گیا۔ وہ پھر سے اپنے استاد کے اسٹوڈیو میں رہنے لگا۔ اسٹوڈیو میں مصوری سیکھنے مہنور آنے لگی۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور دوستی گہری ہو گئی۔ امی سب سے زیادہ پریشان تھی کہ بڑی مشکل سے گھر لوٹ کر آیا تھا، پھر چلا گیا، مگر کیا کر سکتی تھیں؟ والد اب دوبارہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک روز پتہ چلا کہ مہنور گھر سے غائب ہے۔ وہ خاور کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی کیونکہ یہاں رہ کر دونوں کی شادی ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ بھائی نے مصوری جاری رکھی، جبکہ مہنور تعلیم یافتہ تھی تو ملازمت کرنے لگی۔ اس کو اچھی نوکری مل گئی۔ میرے والد اور بھائیوں نے خاور سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 14 سال بیت گئے۔ اس عرصے میں حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ ہمارے دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، جبکہ والد صاحب عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور امی خاور کی یاد میں بری حال کو پہنچ چکی تھیں۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک بار ابو نے اخبار میں خبر پڑھی جو کہ خاور کے بارے میں تھی۔ اس کو اپنی بنائی ہوئی تصویر پر ایوارڈ ملا تھا اور وہ تصویر بھاری قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ بیرون ملک کسی تصویری نمائش میں بہت سے ملکوں کے مصوروں کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں خاور کا شاہکار اول قرار پایا تھا۔ بھائی کا نام بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ آج میرا بھائی لندن میں رہتا ہے، وہ کامیاب مصور ہے اور ایک امیر آدمی ہے، وہی لڑکا جو میرے والد کی نظر میں نکما، آوارہ اور بے وقوف تھا، جس نے بمشکل میٹرک پاس کیا تھا اور آج وہ لوگوں کو آٹوگراف دیتا ہے۔ وہ ایک پوش علاقے میں قیمتی گھر میں رہتا ہے۔ مہنور نے اس کے ساتھ محبت کی اور وفا کی، زندگی کے ہر موڑ پر شانہ بشانہ اس کے ساتھ محنت کی، کام کیا اور برے وقتوں میں اس کا سہارا بنی، اس کو ڈھارس دیتی رہی۔ وہ خود تو کامیاب مصورہ نہ بن سکی مگر خاور کو کامیاب آرٹسٹ بنا دیا۔ یہ ہے محبت کا صلہ اور محبت کرنے والوں کی سچی کہانی۔ اب دونوں کی محبت مثالی ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوئے تھے۔ بھائی جب آتے ہیں تو ہم بہنوں اور بھائیوں سے مل کر جاتے ہیں، اگر نہیں ملتے تو ابو ان سے نہیں ملتے۔ وہ آج تک خاور سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پڑوس کی لڑکی سے کورٹ میرج کی۔ لڑکی کے والدین نے جس پریشانی کو جھیلا وہ وہی جانتے ہیں۔ بعد میں ان کی صلح ہو گئی تھی، وہ اپنی بیٹی بھی لے گئی، تاہم اس کے والدین ہم لوگوں سے اب تک گریزاں ہیں۔ انہوں نے مانور کے جانے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا جو ہمارے مکان کے مقابل تھا۔ ہمارے محلے میں دوبارہ قدم نہ رکھا کہ بیٹی کے گھر سے جانے کی وجہ سے محلے میں ان کی کافی بے عزتی ہوئی تھی۔ میں اگر بھائی کی زندگی پر نظر دوڑاؤں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ غلط نہیں ہوتے۔ کئی بار ماں باپ ان کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی انا اور عزت کی آڑ میں آ کر ان کی زندگیاں اچیرن کر دیتے ہیں۔
جبکہ والدین کو بچوں کی کامیابی ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت کی خاطر اپنے بچوں کی خوشیاں قربان کرنی چاہیے۔ کوئی بھی شعبہ برا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی نے آرٹ میں اتنا نام کمایا ہے جتنا لوگ ڈاکٹری اور انجینئرنگ میں نہیں کما سکے، اور ماہنور نے بھی اس سے اتنی ہی وفا کی ہے جو شاید کوئی عام لڑکی یا کنواری عورت نہ کر سکتی، مگر یہ دنیا والے اپنی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ انسان کے حالات کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیاں دیکھنا واقعی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو کہ بہت کم والدین میں ہی ہوتی ہے، اور شاید صرف انہی کے بچے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔